جس پیٹرول پہ 150 پہ شور کر رہے تھے وہیں پیٹرول 520 کا دے رہے ہیں. جس ڈالر ریٹ کا یہ شور کر رہے تھے جب ہم جا رہے تھے ڈالر ہم نے 184 کا چھوڑا تو آج وہ 284 پہ ہے. کون سا ایسا سیکٹر ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہاں پہ یہ حکومت اپنی پرفارمنس بتائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنلی یا انٹرنیشنلی یہ حکومت باعث شرمندگی ہے. کہیں بھی اس حکومت نے کسی بھی سیکٹر میں کام کی جو ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے کہیں حکومت آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. ابھی گیس کا ایشو ہے, خیبر پختونخوا میں سی این جی اسٹیشن بند پڑے ہیں. اچھا اس سے بڑی بات ہے کہ خیبر پختونخوا جو گیس پروڈیوس کرتی ہے, جو بجلی پروڈیوس کرتی ہے, جتنی ہماری کنزمپشن ہے اس سے زیادہ ہے, اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہم سہ رہے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہم سہ رہے ہیں. سن لیا آپ نے شفیع جان کی گفتگو کے نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے پیٹرول اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا باتیں کی وہ سارے آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے, اور مزید بھی ان کی جو مزید انہوں نے کیا کیا گفتگو کی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے قاسم اور سلیمان نے ایک بار پھر اپنے والد کا مقدمہ انٹرنیشنل میڈیا کے آگے رکھ دیا ہے, اور انہوں نے وہاں پر ان سے کیا کیا سوالات ہوئے اور کیا کیا انہوں نے جوابات دیے ہیں, اور عمران خان سے ان کے کب بات چیت ہوئی ہے, وہ سارا معاملات انہوں نے رکھ دیے ہیں, اور انہوں نے مزید کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جو پاکستان تحریک انصاف اب احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے آزاد کشمیر, کیا تیاریاں ہیں وہاں پر, اور کیا سہیل آفریدی پہنچ چکے ہیں یا ابھی پہنچنے والے ہیں یا پہنچیں گے یا نہیں, یہ کیا معاملات ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, اور تیاری کس طریقے سے جاری ہے یہ سارا احوال آپ کے سامنے رکھوں گا, اور کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے شفیع جان کی گفتگو رکھتے ہیں کہ جیسے سن لیا آپ نے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے دور میں 150 روپے لیٹر پر شور مچانے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ کس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے, اب جو 520 روپے لیٹر ہے تو اب وہ بالکل خاموش ہے. یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن تھا جو انہوں نے کہا کہ وہ میڈیا والے تو مائک لے کر منہ میں جو ہے نا گھسا دیتے تھے کہ اب بتاؤ اتنی مہنگائی کیوں ہوئی ہے, لیکن اب یہ لوگ بالکل چپ ہے, کوئی اس طریقے سے مہنگائی کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دے رہا. دوسری جانب ایک نیا اعلان بھی سامنے آیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی گھر پہ سولر لگاتا ہے تو وہ نیپرا سے نیپرا سے اجازت لے گا تاکہ ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے. نیپرا اب جو گھروں پہ جو سولر لگائیں گے ان پر بھی جو ہے نا ٹیکس عائد ہوگی. ایک تو مہنگائی کا یہ عالم ہے, پیٹرول آپ کے سامنے ہے کہ کہاں تک پہنچا, دیگر جو معاملات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی ایک عروج پر ہے, لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو میڈیا بھی خاموش ہے. اور جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جس طریقے سے مہنگائی ہوتی تھی تو عوامی سروے کے لیے جو صحافی تھے وہ نکل جاتے تھے, لیکن اب صحافی عوامی کے بجائے اب پاکستان تحریک انصاف سے سوالات کر رہی ہے. لیکن آج جیسا آپ نے سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے شفیع جان نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کس طریقے سے پھر بجلی کے حوالے سے, پیٹرول کے حوالے سے اور ڈیزل کے حوالے سے ساری باتیں انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ ہماری حکومت میں کیا کیا پرائزز تھی اور ابھی کیا کیا پرائزز ہے. لیکن ابھی بھی جو نا یہ موجودہ جو میڈیا ہے وہ خاموش ہے, وہی صحافی ہے وہی لوگ ہیں, لیکن ہمارے دور حکومت میں یہ کس طریقے سے بولتے تھے, اور جب ہماری حکومت اب نہیں رہی لیکن موجودہ حکومت سے یہ لوگ نہیں پوچھتے, اور ہماری حکومت میں یہ مائک کس طریقے سے لے کے جو ہے نا سب کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نعیم حیدر پنجوتا جو ایڈوکیٹ ہے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کل عمران خان کے نام پر مظفرآباد میں عظیم الشان جلسہ ہوگا, عوام سے بڑی تعداد میں شرکت کی درخواست کریں گے, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی وہاں پہنچیں گے. کل عظیم الشان جلسہ صرف کشمیر نہیں بلکہ پورے پاکستان بلکہ پورے دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ ہم, اور پورے دنیا کو یہ کشمیر کو اور پورے دنیا کو یہ پیغام دے گا جلسہ. یہ نعیم حیدر پنجوتا نے گفتگو کی. نعیم حیدر پنجوتا کا مزید کیا کہنا تھا یہ ذرا ان کے ویڈیو کلپ پہ یہ کیا کہتے ہیں, اس کی ویڈیو سنیں. اس وقت ہم لال چوک مظفر آباد سہیل آفریدی صاحب کا انشاءاللہ تعالیٰ 2 بجے سے پہلے یہاں پہنچ جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل عظیم الشان جلسہ ہوگا. پورے کشمیر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے دیوانے اس ملک سے محبت کرنے والے تمام لوگ اس جلسے کے اندر شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب کریں. یہ جلسہ عمران خان کا جلسہ ہے جہاں پر ہم لوگ آئے ہیں, سہیل آفریدی آپ کے کل مہمان ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کشمیر ہمیشہ ویلکم کرتا ہے مہمانوں کو, انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے ویلکم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ. سن لیا آپ نے نعیم حیدر پنجوتا کی گفتگو کہ انہوں نے جلسے کے حوالے سے کیا کہا ہے. مظفر آباد میں تحریک انصاف کے عظیم الشان ریلی بھی جو وہاں پر پہنچ چکی ہے جس میں بڑی تعداد میں گاڑیاں شریک ہوئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی. ایکسٹریم موومنٹ جو سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ میں اب ہفتے کو آزاد کشمیر جاؤں گا اور وہاں پر ایکسٹریم موومنٹ کا آغاز شروع کروں گا, لیکن ایک طرف تو جو آزاد کشمیر میں الیکشن سامنے آ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے وہاں پر, دوسری طرف ایک آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بھی بہت بڑی چیلنج ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو وہ کس طریقے سے مکمل کر کے آتے ہیں, کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ تو جب جو کے پی تو ان کا اپنا صوبہ ہے, چاہے اس میں جلسے کرے یا کچھ بھی کرے, لیکن اگر وہ لاہور آتے
پہلے کراچی آتے تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا جو آزاد کشمیر میں ان کی حکومت نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کو اب اس دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا نہیں. اگر فوٹیج میں آپ کو دکھا سکوں تو کس طریقے سے عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے نا آزاد کشمیر کی طرف رواں دواں ہے اور اس سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے نا سہیل آفریدی بھی وہاں پر پہنچیں گے اور اسٹیٹ موومنٹ کا ایک نیا آغاز جو ہے نا وہاں سے کریں گے آزاد کشمیر سے بھی. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کو آزاد کشمیر میں ان کو روکتے ہیں یا نہیں. لیکن جس طریقے سے سندھ میں روکنے کی کوشش کی, لاہور میں ان کو روکنے کی کوشش کی ہے, تو کیا آزاد کشمیر میں بھی یہی کوشش ہوگی؟ دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پنجاب سے. پنجاب میں خرم نذیر نامے شہری پر ایک ایسا مقدمہ درج کیا گیا جس میں وہ مقدمہ سن کر سب حیران ہو جائیں گے. یہ مقدمہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خرم ذیشان نے جو شہری ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پاٹک ہے یہ ایسی پاٹک ہے جیسا اسٹیٹ ہرمس ہے. اس کی وہ انہوں نے ایک تنزیہ طور پر جو نا انہوں نے کہا کہ یہ پاٹک اس طریقے سے جیسے اسٹیٹ ہرمس ہے, اگر ہم اس پاٹک کو بند کر دیں گے تو ہم اس سے ایسا لگتا ہے کہ پورے پنجاب کو بند کر دیں گے. یہی بات اس کے سوشل میڈیا پر کہنی تھی اور ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. لیکن اب اس سے یہ جو نا ایک خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اب سچ بھی نہ بولے, بلکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جس طریقے سے کہ لوگ جو ہے نا اس ٹائم پر احتجاج کے لیے پہنچے, روڈ بند کر دے یا کچھ توڑ پھوڑ کرے یا کچھ چیزیں توڑ دے تاکہ حکومت کو کسی طریقے سے نقصان ہو, یہ باتیں انہوں نے بالکل نہیں کی. لیکن اس نے صرف یہ کہا کہ یہ جو پاٹک ہے یہ جو نا مین جگہ ہے, اگر ان کو بند کیا جائے تو حکومت ہمارے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی. مطالبات کیا تھے؟ مطالبات صرف یہ ہوں گے یا تو بجلی کا یا گیس کا, کیونکہ عوام کو ان چیزوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے, گیس, بجلی, پانی, ان چیزوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے تاکہ عوام کی دیگر چیزوں پر جو ہے نا ذہن نہ جائے وہاں پر. تو ان چیزوں کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا ہے اور انہوں کی ذرا سے یہ بات کرنی تھی جس پر ان کو جو ہے نا اب بہت مشکل جو ہے نا ان پر مقدمہ جو ہے نا ہو گیا اس بات پر. حالانکہ ایک دفعہ سے پہلے سے ہی جو ہے نا پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے, تو دوسری طرف انہوں نے یہ بات کرنی تھی اور ان کی فوری جو ہے نا گرفتاری ہو گئی ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے سہیل آفریدی کے حوالے سے رکھتا ہوں کہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کے پی ہاؤس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا, ان کی پہلے آپ کو گفتگو سنواتا ہوں, پھر آپ کے سامنے عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے جو انہوں نے آج انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا باتیں کی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے ذرا سہیل آفریدی کی ویڈیو دیکھیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ جو 9 اپریل کا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا لیاقت گاؤں میں, وہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے بہترین مفاد میں کینسل کیا, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں 3 چیزوں پر انہوں نے بہت زور دیا ہے. سب سے پہلے ملک میں انصاف کے قانون پر, غریب اور امیر کے لیے قانون کا ایک ہونا, امیر اور غریب کے لیے, طاقتور اور کمزور کے لیے قانون کا ایک ہونا, اس پر. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل دنیا کو یہ میسج دینا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے, کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, جنگیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور گیو پیس اے چانس یہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. انہوں نے ہمیشہ سن لیا آپ نے سہیل آفریدی کی گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا. یہ کچھ ہی دیر پہلے جو ہے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس کے بعد یہ کے پی ہاؤس سے نکل چکے ہیں. غالباً یہ جو آزاد کشمیر میں جو ہونے جا رہا ہے, جو آزاد کشمیر میں جو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جا رہے ہیں یہ اپنے قافلے کے ساتھ نکل پڑے ہیں اور ان کے قافلے سے پہلے انہوں نے یہ ویڈیو پیغام جاری کی. اگلی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے رکھتا ہوں. انہوں نے کیا باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بہت اہم ہے. پہلے تو آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ کوئی بھی جو ہے نا اس طریقے سے اپنے والد کے حوالے سے کوئی جو ہے نا اس طریقے سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر کوئی قاسم اور سلیمان کی باتوں کو جھٹلائے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے ہمیں پاکستان جانے پر گرفتار کرنے کی دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان آؤ گے تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے, ہم جائیں گے, ہم پھر پاکستان جانے چاہتے ہیں. لیکن اب حکومت پاکستان کسی بھی قسم کی جو ہمیں سپیس نہیں دے رہی اور نہ ہی ہمیں سپیس دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے کوئی بھی ویزے جاری نہیں کر رہے. یہ قاسم خان نے جو ہے نا سوال پر انہوں نے جواب دیا ہے. مزید کہتے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں تک کہ عمران خان کے مخالفین بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اگر عمران خان کرپٹ ہوتا تو اگر وہ کرپٹ ہوتا تو ان کے ساتھ طاقت میں ہوتا. وہ عمران خان ڈیل کی آفر بھی جو ہے نا ان کے بھیجی گئی. عمران خان ڈیل کر کے بآسانی اچھی زندگی گزار سکتا ہے, لیکن وہ ایسے نہیں کرنا چاہتے. یہ سلیمان خان نے یہ گفتگو کی. مزید کہتے ہیں کہ قاسم خان مزید کہتے ہیں کہ میرے والد جب بھی سیاسی طور پر کسی بھی الزام کی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے خلاف ایک اور مقدمہ کیا جاتا ہے. میرے والد کے خلاف تقریباً 200 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں جس کے باعث عمران خان کو تقریباً ہزار دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ایک غیر قانونی حراست میں ہے ان کے. پھر ان سے ایک سوال کیا گیا قاسم خان سے جو انتہائی اہم ہے اور کئی لوگ جو ہے اس چیز کو رپورٹ نہیں کر رہے اور
جو یہ قاسم خان کی تو خیر میڈیا پر پہلے سے ان کی جو ہے نا جو میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو جب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو ان کے پاکستان میں ان کے انٹرویو نہیں چلایا جاتا، لیکن جو سوشل میڈیا بالخصوص جو ایکس پر ان کی جو ہے نا ساری تفصیلات جو ہے نا جاری ہو جاتی ہے۔ ان سے جب سوال ہوا کہ اگر کل ہی الیکشن ہو جائے تو میرے وہ کہتے ہیں کہ اگر کل ہی الیکشن ہو جائے تو میرے والد جیت جائیں گے، پاکستان میں موجود ڈکٹیٹرشپ ایسا ہونے نہیں دیتی۔ یہ انہوں نے قاسم خان نے یہ گفتگو کی ہے۔ قاسم خان نے ایسی گفتگو کی جس میں انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے، اور ان کی گفتگو ابھی بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس دوران جو ہے نا ان کی ویڈیو شائع ہوئی ہے۔ اگلی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ پاکستان اور امریکہ کے دوران مذاکرات میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک اب پاکستان پہنچیں گے، لیکن دیکھتے کیا آنے والے دنوں میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور کہاں آ کے ختم ہوتے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اور اسلام آباد میں بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔